بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 323 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سابقہ کلام انشاء یا خبر۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَهَذَا الْكَلَامُ إِنْشَاءٌ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ فَأُوجِبَ التَّخْيِيرُ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَهَذَا الْكَلَامُ إِنْشَاءٌ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ فَأُوجِبَ التَّخْيِيرُ عَلَى احتمال أَنَّهُ بَيَانٌ۔ اور یہ کلام انشاء ہے، خبر کا احتمال رکھتا ہے، پس تخییر واجب کر دی گئی اس احتمال پر کہ بیان واقع ہو، یعنی ان قوله هذا حر او هذا انشاء من حيث الشرع لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية بهذا اللفظ، ولكنه يحتمل أن يكون إخبارا عن حرية سابقة على هذا الكلام لأجل كونه خبرا من حيث اللغة، ولما كان هو ذا جهتين فأوجب التخيير أي تخيير المتكلم من حيث كونه إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في أيهما شاء ويعين أن هذا كان مرادا لي على احتمال أن يكون هذا التعيين بيانا للخبر المجهول الصادر عنه من حيث كونه خبرا، یعنی اس کا قول هذا حر او هذا شرعی اعتبار سے انشاء ہے، کیونکہ شریعت نے اس لفظ کے ذریعے اس کو ایجاد حریت کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن یہ کلام اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے اس حریت کی خبر دینا مقصود ہو جو اس کلام سے پہلے ہے، یعنی کہ اس لیے کہ یہ کلام لغوی اعتبار سے خبر ہے، اور چونکہ یہ کلام دو حیثیتوں والا ہے، دو جہتوں والا ہے، اس لیے تخییر واجب کر دی گئی، یعنی اس کے بعد متکلم کی تخییر اس حیثیت سے کہ یہ کلام انشاء ہے، اس طور پر کہ متکلم دونوں میں سے جس میں چاہے عتق واقع کرے اور معین کر دے کہ یہی میرا مقصود ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ یہ تعین اس مجہول خبر کے لیے بیان ہے جو اس سے خبر ہونے کی حیثیت سے صادر ہوئی ہے۔ وجعل البیان انشاء من وجہ واظہارا من وجہ أي كما أن المبين ذو جهتين فكذلك البيان ذو جهتين، إنشاء من وجه كأنه يوجد العتق الآن في وقت البيان فتشترط له صلاحية المحل لأن إنشاء العتق لا يكون إلا في محل صالح له۔ اور بیان کو من وجہ انشاء اور من وجہ اظہار یعنی کہ خبر قرار دیا گیا ہے، یعنی جس طرح مبین ذو جہتین ہے اسی طرح بیان بھی ذو جہتین ہے۔ بیان من وجہ انشاء ہے، گویا متکلم بیان کے وقت عتق کو ایجاد کرتا ہے، پس عتق کے لیے محل کی صلاحیت شرط ہے، کیونکہ انشاء عتق نہیں ہوگی مگر ایسے محل میں جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ الْبَيَانِ وَيَقُولُ إِنَّهُ كَانَ مُرَادًا لِي لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِإِيجَادِ الْعِتْقِ وَتَعَيَّنَ الْحَيُّ لِلْعِتْقِ، اور پس جب ان دو غلاموں میں سے ایک مر گیا اس کے بیان سے پہلے ہی، اور وہ کہتا ہے کہ وہی میری مراد تھا جو مر گیا، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اب وہ عتق کے ایجاد کا محل نہیں رہا، اور جو آزاد ابھی زندہ ہے وہ آزادی کے لیے متعلق ہو جائے گا۔ وَإِظْهَارٌ مِّن وَجْهٍ، اور یہ من وجہ اظہار بھی ہے لخبر المجہول السابق، سابقہ جو خبر مجہول ہے اس کے لیے، فلہذا یجبر علیہ من جانب القاضی، یہی وجہ ہے کہ اس کو قاضی کی جانب اس بات پر مجبور کیا جائے گا۔ وَإِلَّا فَفِي الْإِنشَاءِ لَا يُجْبِرُ الْقَاضِي، ورنہ انشاء میں قاضی مجبور نہیں کرے گا بِأَنْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ الْبَتَّةَ، بیں طور پر کہ یہ اپنے غلام کو البتہ آزاد کرے۔ فالحاصل أن جهة الإنشائية والخبرية قد اعتبرت في كل من المبين والبيان بوجهين مختلفين احتياطا، ففي المبين من حيث قبوله التخيير والبيان، وفي البيان من حيث كونه في موضع التهمة وغيره، فإن بين الميت لا يصح للتهمة، وإن بين عبدا
قیمتہ اکثر من ثلث المال من فی موراج موتہ یصح لعدم التہمۃ۔ حاصل یہ کہ انشاء اور خبر ہونے کی جہت کا مبین اور بیان دونوں میں سے ہر ایک میں دو مختلف وجہوں سے احتیاطاً اعتبار کیا گیا ہے۔ پس مبین میں اس حیثیت سے کہ وہ تخییر اور بیان کو قبول کرتا ہے، اور بیان میں اس حیثیت سے کہ وہ تہمت وغیرہ کے مقام میں ہے۔ پس اگر متکلم نے میت کو بیان کر دیا تو تہمت کی وجہ سے صحیح نہیں ہوگا، اور اگر ایسا غلام بیان کیے جو مرض وفات میں تہائی مال سے زیادہ ہو تو عدم تہمت کی وجہ سے یہ بیان صحیح ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ سابقہ کلام یعنی ھذا حر او ھذا شرعاً تو انشاء ہے اور لغتاً خبر ہے۔ شرعاً انشاء تو اس لیے ہے کہ شریعت نے اس کلام کو ایجاد حریت کے لیے وضع کیا ہے، اور جو کلام ایجاد شے کے لیے موضوع ہوتا ہے وہی انشاء ہوتا ہے، لہذا یہ کلام انشاء ہوگا۔ اور لغتاً خبر اس لیے ہے کہ اہل لغت نے اس کلام کو اخبار یعنی خبر دینے کے لیے وضع کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کلام ہے تو انشاء، لیکن احتمال اس بات کا بھی رکھتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے اس حریت اور آزادی کی خبر دی گئی ہو جو حریت اس کلام سے پہلے ہے، یعنی مولا پہلے غلام کو آزاد کر چکا، پھر ھذا حر او ھذا کہہ کر اس کو آزاد کرنے کی خبر دے رہا ہے۔ تو الغرض یہ کہ کلام دو جہتوں والا ہے، یعنی انشاء بھی ہے اور خبر بھی ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ کلمہ او انشاء میں تخییر کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس کلام کے انشاء ہونے کی وجہ سے متکلم یعنی مولا کے لیے اختیار ثابت ہوگا کہ وہ دونوں غلاموں میں سے جس کو چاہے آزاد کرے، اور متعین کر کے یہ کہے کہ میری مراد یہ غلام تھا، اور یہ کلام خبر بھی ہے، اور پہلے گزر چکا کہ متکلم کلمہ او خبر میں احد المذکورین کے لیے ہوتا ہے، یعنی دو ذکر کی میں سے کسی ایک کے لیے ہوتا ہے، یعنی کلمہ او کی وجہ سے خبر مجہول ہو جاتی ہے، لہٰذا متکلم جب اس کلام کے انشاء ہونے کی وجہ سے ایک غلام کو متعین کرے گا تو یہ متعین کرنا اس خبر مجہول کا بیان بھی واقع ہوگا جو خبر متکلم سے صادر ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ کلام خبر اور خبر مجہول جو رہتی ہے وہ بیان کا احتمال رکھتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جس طرح کلام مبین انشائیت اور خبریت کی وجہ سے دو جہتوں والا ہے، اسی طرح جو کلام بیان واقع ہوگا یعنی مولا ایک غلام کی طرف اشارہ کر کے ھذا حر کہے گا تو یہ بیان بھی کلام مبین بھی ذو جہتین ہوگا، یعنی من وجہ انشاء ہے اور من وجہ خبر ہے۔ پس چونکہ بیان یعنی ھذا حر یہ من وجہ انشاء ہے، اس لیے یہ ایسا ہوگا گویا مولا اب بیان کے وقت اس غلام کو آزاد کرتا ہے، اور جب کلام مبین یعنی بیان من وجہ انشاء ہے اور مولا گویا اسی وقت اس غلام کو آزاد کرتا ہے، تو آزادی کے لیے محل کا بیان کے وقت قابل عتق ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ عتق اسی محل میں واقع ہوتا ہے جو محل اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ چنانچہ اگر بیان سے پہلے ہی ایک غلام مر گیا اور مولا اس کے بارے میں یہ کہے کہ میری مراد تو یہی غلام تھا، تو اس کا یہ بیان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ غلام جو ہے وہ میت ایجاد عتق کا محل نہیں رہا، حالانکہ بیان کے وقت اس کا قابل عتق ہونا ضروری تھا۔ بس جو غلام زندہ ہے وہ آزاد ہونے کے لیے متعین ہو جائے گا۔ اگر بیان من کل وجہ اخبار ہوتا تو حالت بیان میں صلاحیت محل کی شرط نہ ہوتی، بلکہ ایجاب اول یعنی کلام مبین کے تلفظ کے وقت قیام محل اور صلاحیت محل کی شرط ہوتی، لیکن حالت بیان میں صلاحیت محل کی شرط ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیان من کل وجہ اخبار نہیں ہے بلکہ یہ من وجہ انشاء بھی ہے۔ اور بیان یعنی کلام مبین چونکہ من وجہ اس خبر مجہول کے لیے اخبار ہے جو خبر مجہول بیان پر مقدم ہے، اس لیے مولا کو قاضی کی طرف سے مجبور کیا جائے گا کہ وہ دونوں غلاموں میں سے ایک متعین کرے۔ اگر یہ بیان من کل وجہ انشاء ہوتا تو قاضی مولا کو اس بات پر مجبور کرنے کا مجاز نہ ہوتا کہ وہ اپنے غلام کو بالیقین آزاد کرے، کیونکہ انشاء میں قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ شارح کہتے ہیں کہ مبین اور بیان دونوں میں سے ہر ایک میں انشاء اور خبر ہونے کا اعتبار مختلف دو وجہوں سے احتیاط کے طور پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ مبین چونکہ تخییر کو قبول کرتا ہے اور مولا کے لیے تخییر ثابت کرتا ہے، اس لیے اس میں انشاء کا اعتبار کیا گیا، اور چونکہ بیان کو قبول کرتا ہے
اور یعنی کلام مبین چونکہ تعیین بیان کا احتمال رکھتا ہے اس لیے اس میں خبر کا اعتبار کیا گیا، اور بیان میں تہمت کی وجہ سے چونکہ مولا کا قول قبول نہیں ہوتا اس لیے اس میں انشاء کا اعتبار کیا گیا، اور چونکہ عدم تہمت کی وجہ سے اس کا قول قبول کر لیا جاتا ہے اس لیے اس میں خبر کا اعتبار کیا گیا۔ پس اگر مولا غلام میت کو بیان کرے اور یہ کہے کہ میری مراد یہی غلام تھا تو چونکہ اس میں مولا کا فائدہ ہے اس لیے تہمت کذب کی وجہ سے اس کا یہ قول قبول نہیں ہوگا اور یہ بیان انشاء ہوگا۔ اور اگر اس نے مرض وفات کے وقت ایسا غلام بیان کیا جس کی قیمت ثلث مال سے زیادہ ہو تو یہ اظہار و بیان درست ہوگا اور یہ بیان خبر ہوگا، کیونکہ یہاں کسی طرح کی کوئی تہمت موجود نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مبین 2 جہتوں والا ہے، اس کے ثمرے میں بیان کا کیا حکم ہوگا، اس کو بھی تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جب ایک غلام مر جائے اور پھر آقا کہے کہ میری مراد یہی تھا آزاد ہونے میں، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ بہر 2 صورت وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔